عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام إيمانا واحتسابا في رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو بزرگوں، رمضان کا مہینہ بہت ہی قریب ہے. ہمارے سروں کے اوپر رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. رمضان کے مہینے اللہ نے ہمارے لیے ایک خاص مہینہ عطا فرمایا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے جا چکے تھے. روزے رکھنے کا مقصد اللہ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم اللہ کے نیک بندے بنو. روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان نیک زندگی گزارتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان بھلائی اور سچائی کے راستے پر چلتا ہے. روزے رکھنے کا مقصد ہی اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو. متقی اور پرہیزگار روزے رکھنے سے یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات روک نہیں سکتا ہے، اس کے لیے فرمایا ہے کہ علیکم بالصوم، کہ تم روزے کو لازم پکڑ لو، روزے کو ضروری سمجھ لو. کوئی نفسانی خواہشات میں ہے، کوئی نوجوان ہے، اس کے لیے وہ شادی کر سکتا ہے. شادی کے بھی کچھ اصول ہیں. شادی کبھی فرض ہو جاتی ہے، شادی کبھی واجب ہوتی ہے، شادی کبھی سنت ہوتی ہے، اور شادی کبھی مستحب ہوتی ہے، اور نکاح کبھی مکروہ ہوتا ہے
اور نکاح کبھی حرام بھی ہوتا ہے۔ نکاح کرنا فرض ہوتا ہے۔ کب؟ نکاح اس صورت میں فرض ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو شخص اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سک رہا کہ اگر میں شادی نہیں کرا تو ضرور بضرور میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، بدکاری میں ملوث ہو جاؤں گا، اس کو یقین ہو رہا کہ شادی نہ کرنے پر میں گناہ مجھ سے ہو جائے گا، مجھ سے یہ بڑا گناہ ہو جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے شادی کرنا فرض ہو گیا۔ ہاں، جب کہ وہ اس کے پاس اتنا سا پیسہ ہو اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکے، بیوی کو کھلا سکے، پہنا سکے، اتنا خرچہ برداشت کر سکتا ہے اور وہ ان کنٹرول ہو جا رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شادی کرنا فرض ہو گیا۔ پھر بھی اگر وہ شادی نہیں کرتا ہے تو بہت بڑا گنہگار سمجھا جائے گا اس کو۔ تو آج کل بہت سے ایسے نوجوان ہیں، بدکاری، گناہ کا کام کرنا، بے حیائی کا کام کرنا عام ہو گیا ہے، شادی کرنا اس کے لیے مشکل بن گیا ہے، جبکہ شادی اس کے لیے فرض ہو چکا ہے، نکاح فرض ہو چکا ہے۔ اسی طرح نکاح واجب ہوتا ہے اس صورت میں جب اس کا یقین نہیں ہے، گمان ہے، یعنی اگر شادی نہیں کرا، نکاح نہیں کرا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں بدکاری میں، بے حیائی میں اور زنا میں مبتلا ہونے کا امکان ہے، چانسز ہے، تو اس کے لیے نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ اب تیسری صورت ہے سنت۔ نکاح سنت اس وقت ہوتا ہے عند الاعتدال، اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ وہ ان کنٹرول ہو رہا ہے، نہ اس کو جوش مار رہا ہے، نہ اس کو بے حیائی کی طرف، بدکاری کی طرف، گناہ کی طرف اس کا دماغ و دل مائل ہو رہا ہے، درمیانی حالت میں ہے، نارمل حالت میں ہے، عمر ہو گئی تو اس کے لیے شادی کرنا سنت ہے۔ بسا اوقات نکاح کرنا مستحب ہو جاتا ہے جب ایک بیوی سے کام نہیں چل رہا ہے، بیوی کی طبیعت خراب رہنی، اپنی نفسانی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے اجازت ہے دوسری، تیسری، چوتھی شادی کرنے کی، پرمیشن ہے اس کے لیے۔ تو یہ تو ہوئے شادی کے فرائض، واجب، سنت، مستحب۔ اور بعض دفعہ شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ حرام اس وقت ہوتا ہے اگر اس کو یقین ہے اگر میں شادی کرا اور میرے ساتھ جو میری بیوی آئے گی میں اس کے ساتھ ظلم کروں گا، اس پر یقین ہے کہ کوئی میرے ساتھ آئے، میرے پاس آئے، میری بیوی بن کر آئے، اس پر ظلم کرنا میرے لیے یقینی ہے، اس کو ستاؤں گا، اس کو پریشان کروں گا، تو پھر ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر یقین نہیں ہے، کنفیوز ہے، ظلم بھی کروں گا شاید، پھر اس کے لیے مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے شادی پوری چیزوں میں خرچہ، بیوی کا خرچہ اٹھا سکنا۔ لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ بیوی کو کھلانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں، کنگال ہیں، تنگدست ہیں، مگر اس کی نفسانی خواہشات بھڑک رہی ہیں، اپنے آپ کو قابو نہیں کر سک رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے اس کا نفس کنٹرول میں آتا ہے۔ روزہ رکھنے سے اس کی نفسانی خواہشات جو ولولہ اور جوش مارنے لگتے ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں، وہ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ یہ روزہ رکھنے کا فائدہ ہے۔ چنانچہ
جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو بنایا تھا تو نفس کو بنانے کے بعد نفس سے اللہ نے پوچھا تھا، اے نفس بتا میں کون ہوں؟ اللہ کہنے لگا کہ میں کون ہوں؟ تو نفس وہ اکڑ کر غرور کرتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے کہا کہ انت و انا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ انسانوں کے اندر میں پنا رہتا، میں یہ کرا میں وہ کرا، میرا گھر ہے، میرا پیسے ہیں، میرے بلڈنگ ہیں، میرے بنگلے ہیں، میری گاڑی ہے، میں پن، کیونکہ اس کا نفس ہے وہ میں پن رہتا، میں کرا، کہ میرے سے ہوا، مجھ سے ہوا۔ تو جب اللہ پوچھا کہ بتا میں کون ہوں، تو بولا کہ تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو پانی میں ڈبو کے رکھا کئی دنوں تک، پھر وہاں سے نکال کر پوچھا کہ بتا کہ میں کون ہوں، پھر وہی جواب کہ تو ہے میں ہوں۔ پھر اللہ نے اس کو آگ میں رکھا، آگ میں جلتا رہا، نکال کر جب پوچھا گیا کہ بتا کہ میں کون ہوں، وہی بتا کہ تو ہے میں ہوں۔ اس کو کھانا پینا تو برابر وقت مل رہا تھا، تو اللہ نے سوچا اس کو بھوکا رکھیں گے، کچھ دنوں تک بند کر دی اس کی روزی روٹی، کھانا پینا بند، سکھا مڑوڑ گیا، وہ کھڑا تھا اب جھک گیا کمان کی طرح۔ اب اس کے بعد اللہ پوچھا کہ بتا میں کون ہوں، بولے انت ربنا و خالقنا و انا لیس بشیء، کہ تو ہمارے رب ہے، تو ہمارے پروردگار ہیں، تو ہمارے پالنہار ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو بھوک، انسان کی بھوک ایسی چیز ہے، بھوک کی وجہ سے انسان کا نفس سکڑ جاتا ہے، انسان کا نفس سکڑ جاتا ہے۔ انسان کو جب پیٹ بھر جاتا ہے، پیسے رہتے ہیں اس کو، تو دوسروں کے سامنے جھکنے میں اس کو یہ آر محسوس ہوتا ہے، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ جو غریب ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے۔ اسی طرح نفس کو اگر بھوکا رکھیں گے تو پھر وہ اللہ کے سامنے جھکے گا، وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرے گا، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، وہ اس کو عبادت میں مزہ آئے گا، تلاوت کرنے میں لطف آئے گا، ذکر کرنے میں اس کو مزہ آئے گا، دوسروں کی مدد کرنے میں اس کو مزہ آئے گا، کیونکہ اب اس کا نفس کو بھوکا رکھا ہے، اس نے نہیں کھلایا نہیں پلایا، اب نفس کے اندر عاجزی آ گئی ہے، اب نفس پورے کے پورے اللہ کے تابع و فرما بردار بن گئے ہیں۔ حیدرآباد کے ایک بڑے بزرگ اللہ والے مولانا شاہ مفتی جمال الرحمن صاحب ایک مثال دیتے ہیں، کوئی ایک دبلا پتلا انسان ہو اور اس نے اپنے گھوڑے کو اتنا موٹا اور تگڑا بنایا، کھلا کھلا کر اتنا موٹا اور تگڑا بنایا، اب وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مسجد جانا چاہ رہا، مگر گھوڑا اس کو واکنگ کی طرف، پارک کی طرف جہاں پر بے حیائی ہے اس طرف کھینچ کے لے کے جا رہا، انہیں اتنا دبلا ہے گھوڑے کو کھینچ کر مسجد کی طرف لا نہیں سک رہا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، گھوڑا مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو گھوڑا اس کو کیا کر رہا، پارک کی طرف، سینما کی طرف، بے حیائی کی طرف لے کے جا رہا، مگر انہیں چاہ رہا میں اپنے گھوڑے کو مسجد کی طرف لے کے جاؤں، میں مسجد جاؤں گا۔ تو ہمارا حال بھی ایسا ہے، ہم نے اپنے نفس کو کھلا کے اتنا موٹا اور تگڑا بنا دیا، اس کے اندر اتنا موٹی چربی پیکنگ ہو گئی ہے کہ ہم چاہتے نماز پڑھنا پر ہمارا دل نہیں بول رہا، مسجد آنا چاہتے پر آ نہیں سک رہے، اذان ہو جا رہی نماز پڑھیں گے پر نماز نہیں پڑھ سک رہے، کیوں؟ ہم کمزور ہو گئے، ہمارا نفس تگڑا ہو گیا، ہم کمزور پڑ گئے، ہمارا نفس تگڑا ہو گیا، تو پھر ہم اپنی بات نفس کو منا نہیں سک رہے، نفس اپنی بات ہم کو منا کے چھوڑ رہا، ہم نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اور نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء،
کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب روم کے اندر تھے تو زلیخا حضرت یوسف کو گناہ کے کام پر مبتلا کرنے کے لیے 12 روم کے دروازے کو لاک ڈال دی تھی، تالا ڈال دی تھی، اور اس روم کے اندر حضرت یوسف تھے اور زلیخا تھی، تیسرا کوئی نہیں تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اور حسین خوبصورت عورت اور ایک روم کے اندر کوئی دعوت دے، اگر ہم ہوتے تو ہم اس برائی میں پھنس چکے ہوتے، ہم اس برائی میں مبتلا ہو چکے ہوتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ حضرت یوسف کے دل کے اندر بھی تھوڑا سا برائی کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ زلیخا کے دل میں تو پہلے سے ہی برائی کا خیال تھا، بدکاری کا خیال تھا، برائی کرنے کا اس کی پلاننگ پوری تھی، پوری تیاری کے ساتھ وہ آئی تھی، مگر حضرت یوسف وقت کے نبی ہیں پر ان کے دل میں بھی تھوڑا سا خیال آ گیا تھا، کیونکہ نبی ہیں، انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ برائی پیدا ہو گئی تھی لیکن اللہ کی نشانی انہوں نے دیکھ لی، پھر فوراً ان کے دل سے برائی ختم ہو گئی۔ ایسے موقع پر حضرت یوسف نے کہا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، کہ مجھے برائی کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر حضرت یوسف دوڑتے گئے، ایک ایک دروازے کھلتے چلے گئے، ایک ایک دروازے کھلتے چلے گئے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اگر برائی کا موقع ہو، اگر آپ ہمت کر لیں، پھر اللہ ایسے موقع پر آپ کی مدد ضرور کرے گا، ضرور مدد کرے گا۔ پر ہم ہمت ہی نہیں کرتے تو پھر اللہ کی مدد ہی نہیں آتی ہے۔ تو نفس کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے۔ تو یہ روزہ رکھنے سے انسان کے نفس کے اوپر جو چربی رہتی ہے وہ چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، نفس کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کھا کھا کر جو تگڑا ہو گئے، 11 مہینے کھا کر، تو 1 مہینے کے اندر اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں رمضان جب آتا ہے، رمضان کے مہینے میں مسجدیں بھری ہوئی رہتی ہیں، لوگ عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نفس اب جھک گیا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا نفس جھک گیا ہے۔ مگر ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، بہت سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں رمضان آ بھی جاتا ہے، گزر بھی جاتا ہے، مگر وہ جیسے کہ ویسا ہی رہتا ہے۔ وہ برائی کرنے والا برائی کرتا ہے، شراب پینے والا شراب پیتا ہے، بے حیائی کرنے والا بے حیائی کرتا ہے، بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا ہے، گناہ کا کام کرنے والا گناہ کا کام کرتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب حدیث میں ہے کہ رمضان میں شیطان کو تو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، مگر یہ تو شیطان پھر رہا، انہیں بھی جبکہ وہ PUBG کھیل رہا، وہی Free Fire کھیل رہا، وہی برائی کر رہا، وہی فیس بک میں چیٹنگ ٹیکنگ ٹاکنگ میٹنگ سب کچھ چل رہی اس کی، واٹس ایپ پر سب کچھ، اور یوٹیوب میں گندی گندی تصویریں اور فلم مووی سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ شیطان تو ہے اس کے اندر، تو شیطان اس کے پیچھے 11 مہینہ جو محنت کرا تھا، ایک سائیکل کی پہیے کا پھرا دو، وہ پھرتے پھرتے رہتا ہو، اس کے اسٹاپ ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا، پہیے کو پھرانے کے بعد اس کے جو چاکا ہے پھرانے کے بعد تھوڑا رکنے میں ٹائم لگتا۔ تو بعض لوگوں کا دل اور نفس اتنا شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا، وہ پہیا پھرا کے ایسا جاتا، وہ پھرتے پھرتے مہینہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا، وہ برے کے برے رہ جاتے ہو۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول بولے کہ تم شعبان سے رمضان کی تیاری کر لو، تو رمضان کی تیاری ابھی سے کر لیں گے تو رمضان صحیح سے ہمارا گزرے گا۔ تو یہ رمضان جو آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان میں اگر تم اپنی مغفرت نہیں کرا سکے تو پھر تمہاری ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ یہ بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل ہیں۔
بددعا کرنے والے حضرت جبرائیل ہیں۔ جبرائیل بددعا کر رہے ہیں کہ جس کو رمضان ملا اور اپنے آپ کو معاف نہیں کرا سکا، اپنے آپ کو اللہ سے معافی منگوا نہیں سکا، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اس کی ہلاکت میں ہمیں کیا شک ہے، ہمیں کیا ڈاؤٹ ہے، ہمیں کیا کنفیوز ہے؟ وہ شخص ضرور ہلاک ہوگا، کیونکہ بددعا کرنے والا حضرت جبرائیل ہیں اور آمین کہنے والا وہ ہمارے نبی ہیں۔ تو یہ رمضان آ رہا ہے، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان میں آپ بھوکے ہیں تو آپ کو بھوک کی قدر محسوس ہوگی، بھوک کی قدر پہچان ہوگی، تو پھر آپ غریبوں کا خیال کریں گے، محتاجوں کا خیال کریں گے، ضرورت مندوں کا خیال کریں گے، پڑوسیوں کا خیال کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من افطر صائما، کوئی اگر کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے اس کے پورے روزے کا ثواب ملے گا، اور جو روزہ رکھا ہے اس کے ثواب میں ذرا برابر کمی نہیں آئے گی۔ پورے روزے دار کو افطاری کرانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی روزے دار کو پانی پلائے میں اس کو حوض کوثر کے دن پانی پلاؤں گا، ایسا پانی پلاؤں گا پھر اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گا۔ اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم ضرورت مندوں کا خیال کریں، غریبوں کا خیال کرے، پڑوسیوں کا خیال کرے، رشتہ داروں کا خیال کرے، ان کو 1 دن کا یا 2 دن کا روزے کا ٹکس اور ان کے پیکٹ اور ان کے لیے افطاری کا سامان لا کر دیں، اللہ آپ کے لیے اجر و ثواب لکھے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ بھی کرنا ہے، اب خود روزہ رکھنا ہے، دوسروں کے روزے افطاری کا بھی انتظام آپ سے جتنا ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا اس کو پیٹ بھر کر کھلائے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ایک کھجور کھلا دیں، ایک کھجور بھی کھلا دو، پھر بھی تم کو پورا کا پورا روزے کا ثواب ملے گا۔ ایک گھٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، پانی پلا دو، تم کو حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ تو یہ ضرورت ہے اس بات کی رمضان میں۔ دوسری چیز اپنی بات ختم کرتا ہوں، تراویح، ہم تراویح پڑھیں اور تراویح 20 رکعت پڑھیں۔ 20 رکعت سنت ہے۔ اللہ کے رسول جو پڑھتے تھے 8 رکعت رمضان میں بھی پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے۔ رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ بھی 8 رکعت پڑھتے تھے۔ اگر تراویح ہوتی تو صرف رمضان میں پڑھتے، رمضان کے علاوہ نہیں پڑھتے تھے۔ جب رمضان میں بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ تراویح نہیں ہے، وہ تہجد کی نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور تراویح کی نماز 20 رکعت ہیں، اور جب سے اللہ کے رسول کے دور سے اب تک بھی 20 رکعت چلی آ رہی ہیں۔ مکہ میں بھی، مدینے میں بھی، اس سال شاید 10 رکعت وہ کر دیے۔ کیا کرے، ان کی وہ حکومت ہی ایسی ہے کہ وہاں پر سینما بھی چالو ہو رہے ہیں، پھر وہاں پر مندر بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اب ان کو ہم اگر عمل بنائیں گے، ارے وہ ایسا کر رہے تو ہم ایسا کریں گے، تو پھر وہ مندر بنا رہے، آپ بھی مندر بنا لو۔ نہیں، ان کا عمل ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ تو قرآن و حدیث ہے، صحابہ کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور 1 سجدے کا ثواب 1500 ہے۔ ایک سجدہ تراویح میں پڑھیں گے تو 1500 ثواب ملیں گے۔ تو 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے ہوتے ہیں، اور 40 سجدے کو 1500 میں یہ کرو تو 60,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ایک تراویح میں پورا قرآن کا سننا ایک الگ سنت ہے، اور دوسرا تراویح پورا رمضان پڑھنا ایک الگ سنت ہے۔ بعض اور یہ کرتے ہیں، چند دن پڑھ لیتے ہیں، قرآن ختم ہو گیا، تراویح بھی چھوڑ دیتے۔ نہیں، اب پڑھو، قرآن کا سنت جو ہے وہ ہو گیا بس، لیکن تراویح نہیں چھوڑنی ہے۔ تراویح تو پورے مہینے کے لیے ہے، پورا مہینہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی کاروبار ہے، کوئی بزنس مین ہے، اس کے لیے قرآن چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے، تو اگر مختصر میں تراویح پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن
تراویح مکمل پورا مہینہ اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور یہ سنت بھی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان میں روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے اور دوسروں کا بھی خیال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔